موت، مرض اور محبت نہ ہوتی تو انسان نے کہاں قابو آنا تھا۔ جب بھی پتوں اور انسانوں نے رنگ بدلے ہیں، گرے ہمیشہ زمین پر ہی ہیں۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا، بے لوث ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں سورہ توبہ کی یہ آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اس پر ہی بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ بے عزتی کا سب سے خوبصورت جواب خاموشی اور فاصلہ ہے۔ نہ بحث کرو، نہ وضاحتیں دو، بس سلاگ ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا فاصلہ ہی تمہاری عزت کے لیے سب سے بہترین پہرا ہے۔ منزلیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اگر راستہ سچا ہو تو اللہ خود ہم سفر بن جاتا ہے۔ میرا اللہ اگر نہ چاہے تو فرض سجدوں کی توفیق بھی نہیں دیتا، اور جو چاہنے پہ آئے تو سرد راتوں میں بھی تہجد میں اپنے روبرو لا کھڑا کرتا ہے۔ بے شک میرا رب بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود اپنے آپ کو نہ کھو دو۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ لوگ جو اسے دکھ دیں وہ جواب میں انہیں سکھ دے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنا ڈھونڈنا ہے۔ مشاہدہ کہتا ہے کہ سود 100 روپے کو 110 بنا دیتا ہے، جبکہ زکوٰۃ سے 97 روپے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کا فرمان ہے کہ سود میں خسارہ ہے اور زکوٰۃ سے رزق بڑھتا ہے۔ مشاہدے کی نفی کر کے اللہ پاک کی بات پر یقین کرنے کا نام ہی ایمان ہے، اور یہی حق ہے اور یہی سچا راستہ ہے۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جب میرا بندہ کسی برائی کا قصد کرے تو اس کو اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اگر وہ اس کو کر گزرے تو اسے ایک برائی لکھو، اور جب کسی نیکی کا قصد کرے تو اس کو ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر اس پر عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھو۔ میرا رب کتنا کریم ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، مگر یقین جانو زندہ پھر بھی نہیں رہتے، اور یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ دریا پیچھے نہیں مڑتے، نہ ہی آپ کو مڑنا چاہیے۔ آپ کے مستقبل کو آپ کے ماضی سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک دانا شخص سے پوچھا، آپ اتنے پرسکون کیسے رہتے ہیں؟ جیسے کوئی چیز آپ کو پریشان ہی نہیں کرتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا۔ انہوں نے سادگی سے جواب دیا تھا، فکر کرنے سے کبھی انجام نہیں بدلتا، جب یہ طے ہے تو پھر فکر کیسی؟ جو اپنے آپ کو ہڈی بنا لے گا، کتے اسے کھا جائیں گے۔ زندہ رہیں، ایکٹیو رہیں، چلتے رہیں، ڈٹے رہیں، کھڑے رہیں، ہمت نہ ہاریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب درود شریف دل کی گہرائی سے پڑھا جاتا ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے انسان کے اخلاق پر ظاہر ہوتا ہے۔ لہجہ نرم ہوتا ہے، غصہ کم ہونے لگتا ہے، اور دل میں دوسروں کے لیے نرمی اور خیرخواہی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان بغض سے بچنے لگتا ہے اور سچائی، معافی اور محبت کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا رویہ بتاتا ہے کہ درود صرف زبان تک نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر شخصیت میں اتر چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی کو تکلیف دینے سے پہلے درود پاک پڑھنے والا انسان کسی کو تکلیف دینے سے پہلے رک جاتا ہے اور معاف کرنے میں سکون محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں انسان کا کردار امر ہو جاتا ہے۔
بعض لوگوں کے مر جانے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کے مر جانے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اپنا کردار بہترین بنائیں تاکہ مر جانے کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔